میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے نہ بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذرائعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہ تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا، اور آج میرے ارد گرد رونقیں ہیں۔ تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے آس پاس کوئی دوست نہ تھا، کوئی ایسا شخص نہ تھا جو دو بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس، اور سب نے مل کر جب مجھے گرایا تھا تب صرف ایک ہاتھ تھا جو میری جانب بڑھا تھا، اور وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا بہت وقت لگا تھا مجھے، یہاں تک کہ اس کی حکمتوں پہ آمین کہتے بھی بہت وقت لگا تھا مجھے۔ اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونے پہ بہت وقت لگا مجھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے اور میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔